السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کے ایک ایسے شاہکار کا سفر کرنے والے ہیں جو صرف شاعری نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے لیے بیداری کا نعرہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نظم طلوع اسلام کی، جو ایک سوئی ہوئی قوم کے لیے ایک نئے آغاز کا منشور ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اقبال نظم کا آغاز ہی ایک زبردست امید کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذرا اس پہلے شعر پہ غور کیجئے، یہ پوری نظم کی روح کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی کی جو لمبی رات تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ستاروں کا مدھم پڑنا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، یعنی جمود کا گہری نیند کا دور ختم ہوا اور اب بیداری کا وقت آ گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بیداری آئی کہاں سے؟ اقبال کے نزدیک یہ تبدیلی اندر سے نہیں بلکہ ایک بیرونی جھٹکے، ایک بحران کا نتیجہ تھی۔ وہ اپنے دور کے چیلنجز کو، خاص طور پر مغربی تہذیب کے غلبے کو، صرف ایک خطرہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک ایسی چیز جس نے آ کر جھنجھوڑا اور جگا دیا۔ دیکھیے، اقبال جس معاشرے سے بات کر رہے ہیں وہ دورے گراں خوابی میں مبتلا ہے۔ یہ کوئی عام نیند نہیں ہے، یہ گہری بھاری نیند ہے۔ یہ صرف سیاسی زوال نہیں بلکہ ایک روحانی، فکری اور تہذیبی جمود ہے جس کی تشخیص اقبال بہت گہرائی سے کر رہے ہیں۔ اور یہاں اقبال ایک بہت ہی کمال کی بلکہ حیران کن بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب سے جو طوفان اٹھا وہ بظاہر تو تباہی لایا، لیکن اسی طوفان نے مسلمان کو دوبارہ مسلمان بنا دیا، یعنی اسے اپنی اصل شناخت کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے موتی سمندر کی تھپیڑوں سے ہی نکھرتا اور چمکتا ہے، اسی طرح اس بحران نے امت کو اپنی حقیقت دوبارہ پہچاننے کا موقع فراہم کیا۔ تو ٹھیک ہے، نیند سے تو جگا دیا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس گہری نیند سے بیدار ہو کر اپنی تعمیر نو کیسے کی جائے؟ اس کے لیے اقبال ایک مکمل روڈ میپ، ایک جامع نسخہ پیش کرتے ہیں جو 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ 3 ستون ہیں۔ پہلا، یقین، یعنی ایسا ایمان جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ دوسرا، خودی، یعنی اپنی ذات کی، اپنی صلاحیتوں کی پہچان۔ اور تیسرا، عمل، یعنی وہ مسلسل کوشش جو یقین اور خودی کو حقیقت کا روپ دیتی ہے۔ چلیں اب ان تینوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے یقین۔ اب دیکھیے، اقبال کے ہاں یقین کا مطلب صرف کسی بات کو مان لینا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک متحرک قوت ہے۔ یہ اپنے اصولوں اور مقصد پر اتنا پختہ ایمان ہے جس میں تقدیریں بدل دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو اقبال نے کیا خوبصورتی سے ایک مصرے میں سمو دیا ہے۔ وہ ایمان کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو حقیقت پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ جب انسان میں سچا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ایک نگاہ میں وہ تاثیر آ جاتی ہے جو حالات کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، خودی۔ اور یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ خودی کا مطلب غرور یا تکبر بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ خود شناسی کا سفر ہے۔ اپنی اصل صلاحیت، اپنے وقار اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کا نام ہے۔ خودی اپنی عزت نفس کو جگانے اور اپنی اس روحانی قدر کو پہچاننے کا نام ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس شعر سے خودی کا جو حتمی مقصد ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ خود کو پہچاننا دراصل اپنے اور خدا کے رشتے کو سمجھنا ہے۔ جو انسان اپنی خودی کے راز کو پا لیتا ہے وہ گویا خدا کے پیغام کا ترجمان بن جاتا ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون، عمل۔ کیونکہ دیکھیں، یقین اور خودی یہ دونوں بہت زبردست تصورات ہیں، لیکن اگر عمل نہ ہو تو یہ صرف خیالی باتیں رہ جاتی ہیں۔ عمل ہی وہ انجن ہے جو یقین اور خود شناسی کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے اور خیالات کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ یہاں اقبال تقدیر کے جامد تصور کو پوری طرح چیلنج کر دیتے ہیں۔ وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ قسمت کوئی پہلے سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال سے ہر لمحہ اسے خود بناتا ہے۔ اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے یا جہنم، اس کا انحصار صرف اور صرف انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ تو فرد کی سطح پر تو بات ہو گئی، یقین، خودی اور عمل، لیکن اقبال یہاں رکتے نہیں ہیں۔ ان کا اصل ویژن تو ایک پوری ملت کی، ایک پوری کمیونٹی کی تعمیر نو کا ہے، اور ایک ایسی کمیونٹی جو رنگ، نسل اور قوم پرستی کی حدود سے بہت بلند ہو۔ اقبال کا استدلال تھا کہ جغرافیہ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر جو تقسیمیں ہیں وہ دراصل رنگ و خون کے بت ہیں۔ یہ وہ جھوٹے خدا ہیں جنہیں ہم نے خود بنایا ہے اور جنہیں توڑنا ضروری ہے۔ ان محدود شناختوں کے مقابلے میں وہ ایک حقیقی اور آفاقی شناخت کی بات کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف ہیں یہ تنگ نظر انسان کی بنائی ہوئی تقسیمیں، کوئی تورانی ہے، کوئی ایرانی، کوئی افغانی، اور دوسری طرف ہے وہ وسیع روحانی بنیادوں پر قائم شناخت جسے اقبال ملت کہتے ہیں۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک واضح دعوت عمل ہے۔
ایک منشور ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان قومی شناختوں کو جو انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں انہیں توڑ دو اور ایک بڑی متحدہ روحانی برادری یعنی ملت کا حصہ بن جاؤ، چاہے ان چھوٹی چھوٹی تقسیموں کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر رنگ، نسل اور جغرافیہ کی بنیاد نہیں ہوگی تو پھر اس ملت کی بنیاد کیا ہوگی؟ اقبال اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کی بنیاد مادی نہیں بلکہ روحانی اقدار پر ہوگی۔ کون سی اقدار؟ اخوت، ایسا بھائی چارہ جو دنیا کی ہر حد کو توڑ دے، محبت جو ہر تفریق کو مٹا دے، اور ان کے ساتھ ساتھ سچائی، انصاف اور بہادری، یہ ہیں وہ ستون جن پر ایک صالح معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں اس ساری جد و جہد کا، اس بیداری اور تعمیر نو کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی ایک گروہ کا دوسرے پر غلبہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل مقصد اعلیٰ روحانی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسی آفاقی برادری قائم کرنا ہے جو پوری انسانیت کی خدمت کرے اور اسے بلندی کی طرف لے جائے۔ تو طلوع اسلام محض ایک نظم نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر چھوڑتے ہیں کہ اقبال کا یہ پیغام یقین، خودی، عمل اور رنگ و نسل سے بالاتر ایک متحد انسانی برادری کا خواب کیا آج کے اس بکھرے ہوئے دور میں بھی ہمارے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہمیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔